قرآن کو اپنے کان کو قرآن کی تلاوت کا عادی بنا لیا ہے. اگر ہم کچھ نہ سیکھے، اگر ایک سورت ہی سیکھے نا، قل هو اللہ احد ہے نا، یہ سورت ہے نا، سورہ اخلاص، اگر ہم نے اسے بھی 3 مرتبہ پڑھ لیا تو ایک قرآن کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی، ہمیں ضرورت نہیں ہوگی ہم مر جائیں گے ہمارے بچے ڈھونڈتے پھریں گے مدرسوں کے اندر ہمارے ابا کو قرآن دے دو، ہمارے ابا کو قرآن دے دو. ہمیں ضرورت نہیں ہے. پیارے اسلامی بھائیو، اگر آج ہم نے ہوش نہ کیا تو قبر کے اندر ہم تڑپتے رہیں گے. ارے کوئی آ جائے جو ہمارے لیے ایثار ثواب کر دے، ارے کوئی آ جائے جو ہمارے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دے، اگر کوئی آ جائے ہمارے لیے سورہ یاسین پڑھ دے. اور سورہ یاسین کی برکت میں آپ کو بتاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھی، اللہ پاک اسے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. اور جس قبرستان میں سورہ یاسین پڑھ کر مردوں کو بخش دیا جائے، اس سے عذاب میں تکفین کر دی جاتی ہے. یہ چیزیں اتنے آرام کی اور فری میں حاصل ہوتی ہیں، کوئی پیسے تو خرچ نہیں کرنا پڑتا آپ کو. ایک آیت پڑھیں گے آپ کو 10 روپے دینے ہیں، 2 آیت پڑھیں گے آپ کو 20 روپے دینا، ایسا کچھ بھی نہیں. الحمدللہ اللہ نے تو اتنا بڑا احسان فرما دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کا 1 حرف پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی. الف لام میم 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. تو پیارے اسلامی، اس لیے ہم اپنی روش کو بدلیں. اگر ہمارے بچے نہیں پڑھے تو ان کو قرآن ضرور پڑھائیں. اگر ہم نہیں پڑھے تو ہم بھی قرآن پڑھیں. جہاں ہم اتنے سارے سیکھ گئے، بزنس کرنا سیکھ گئے، کاروبار سیکھ گئے، لین دین سیکھ گئے، بچوں کو 12 سال 15 سال پڑھا دیا، لیکن ہم نے اگر کسی کو قرآن نہیں پڑھایا تو اس سے بات کچھ ہم سے ہوگی. ہم سے پوچھا جائے گا تو اپنی اولاد کو علم دین کیوں نہیں سکھایا. ایک شخص تھا، اس نے بڑی ڈگریاں حاصل کی تھی. میں ایک واقعہ کہہ کر کے انشاءاللہ گزرتا ہوں کہ اس نے بڑی ڈگریاں حاصل کی تھی. ماسٹر کی ڈگری اس کے پاس، ڈاکٹر کی ڈگری اس کے پاس، بکلا کی ڈگری، یہ ڈگری اس نے حاصل کر لی. ایک بیماری ایسی لاحق ہوئی کہ وہ بستر مرگ سے اٹھ نہ سکا. اور ایک دن اپنے ابا کو اس نے پاس میں بلایا اور کہنے لگا، ابا میرے پاس آ کے بیٹھ، ابا میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ. ابا جو ہے نا اس کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے. کہا، بیٹے بتا تیری کیا خواہش ہے؟ ساری زندگی میں بوڑھا ہو گیا تیری خواہشیں پوری کرتے کرتے. کہ ابا جتنی بھی میری ڈگریاں ہیں وہ ساری اٹھا لاؤ. ابا جاتے ہیں، اس کی ڈگریاں جو بھی ہوتی ہیں وہ لے کر کے آتے ہیں. کہتے بیٹا یہ فلاں تیری ڈگری. وہ آنکھوں سے چومتا ہے، رونے لگتا ہے، پھر آنکھوں سے لگاتا ہے، رونے لگتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، رونے لگتا ہے. پھر ابا سے ہاتھ جوڑ کے کہتا، ابا تم نے ساری ڈگریاں مجھے دلا دی، لیکن اب یہ ڈگریاں میرے کسی کام کی نہیں ہیں. اب میں جہاں جاؤں گا وہاں صرف ایک ڈگری کام آئے گی، وہ تم نے مجھے نہیں سکھایا، وہ قرآن تھا. ابا تم نے مجھے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا. اب ان ڈگریوں کا کیا ہوگا؟ اب میں جہاں جانے والا ہوں وہاں تو قرآن ہی کام آئے گا، یہ ڈگریاں کام نہیں آئیں گی. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے حالات پر غور کریں. ہم کیا تھے، کیا ہیں اور کیا بنتے جا رہے ہیں. ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں. اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک اعلان اور ضرور سماعت فرما لیجیے کہ الحمدللہ نوری مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے دعوت اسلامی کا. تو آپ سے گزارش ہے کہ وہاں پر بھی شرکت فرما کر ثواب ادا کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز میں آپ نے بیان سماعت فرمایا اور بہت ساری نصیحت خیز باتیں آپ نے سنی. الحمدللہ جو لوگ پیچھے کے لوگ ہیں، آگے کی کرسیاں خالی ہو چکی ہیں، برائے مہربانی آگے تشریف لے آئیں. اور اگر کسی مجبوری کے بعد میں جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں. میں جانے کی نہیں بولا بھائی، آگے آ جائیے، آگے کی کرسیاں خالی ہیں. بہترین آپ کو خطاب سماعت فرمانا ہے. 2 عظیم ہستیاں موجود ہیں آپ کے سامنے. سید صاحب موجود ہیں، آپ ان کے چہرے کی زیارت کیجئے. دوسری طرف مفتی صاحب موجود ہیں، ان کے چہرے کی زیارت کیجئے. اور ان کی چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے، علماؤں کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے. اور آپ تو صرف سید زادے موجود ہیں،
آل رسول موجود ہیں، تو الحمدللہ ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع میسر کیا کہ آج اس ہستی 60 فٹ روڈ وارسی مسجد کے قریب جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اولاد رسول سید زادے یہاں موجود ہیں۔ مفتی صاحب کا بہترین خطاب آپ حضرات کو سماعت فرمانا ہے، لہذا کسی شاعر نے بڑی خوبصورت انداز میں کہا کہ جن بچوں کے والد انتقال کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑے صبر جمیل عطا فرماتا ہے، سرکار کی خاص رحمت ہوتی ہے، کیونکہ والد صاحب کے گزر جانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا جب سایہ مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے، تو یقین جانو تب صبر آتا ہے۔ شاعر نے کہا کہ جن بچوں کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا، کہ جن بچوں کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا، سوا غم کے خوشی کا ان پر سرمایہ نہیں ہوتا۔ جن بچوں کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا، سوا غم کے خوشی کا ان پہ سرمایہ نہیں ہوتا۔ بھلا کس طرح رہ پاتے وہ بن باپ کے بچے، بھلا کس طرح رہ پاتے وہ بن باپ کے بچے، اگر سرکار دو عالم کا سہارا نہیں ہوتا، اگر سرکار دو عالم کا سہارا نہیں ہوتا۔ اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اور کہا آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اور جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والوں، جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والوں، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں۔ بنا کسی تاخیر و تمہید کے وقت کی قلت دامن گیر ہے، لہذا میں طلیق اللسان فصیح البیان آج ہم سب کے معزز اور خاص مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی غالب صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں فرخ آباد سے۔ آپ حضرات کو ان کا نورانی ایمانی عرفانی بیان سماعت فرمانے ہیں، تقریر و خطاب سماعت فرمانا ہے۔ حضرت کا استقبال ان اشعار کے ساتھ میں کرنا چاہوں گا کہ بادشاہ بلاغت چلے آئیے، بادشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک مشک بار خطابت چلے آئیے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرے تکبیر رسالت کے ساتھ کر لیا جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غالب صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ بے شک انشاءاللہ۔ ایک کرسی دے دے خالی کر کے، ایک کرسی دے دو خالی کر کے۔ منبر نور پہ سادات کرام اور علماء ذوی احترام، تمام حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی میری تعریف کی گئی اس تعریف کے لائق نہیں، لیکن بے پناہ خدا کا شکر و احسان ہے کہ
اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں خاص فضل و کرم فرمایا اور آپ ہی لوگوں کی جماعت سے ہمیں بھی نکال کر کے قرآن کا عالم بنایا. اور یہ اعجاز ہونا یہ چھوٹی بڑی بات، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت نصیبے کی بات ہے کہ اللہ نے یہ قرآن کے عالم ہونے کا اعجاز عطا فرمایا ہے، یہ دولت عطا فرمایا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ محفل جو ہے کوئی شادی یا کوئی دوسرے فنکشن کے لیے نہیں سجائی گئی، بلکہ ایصال ثواب کے لیے اس کو سجایا گیا. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ذیشان ہے کہ جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے، اللہ رب العزت اس جگہ کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیتا ہے. اب وہ جگہ جہاں پہ گلی ہو، اگر ہم وہاں پہ اللہ کا نام لینے لگیں، حدیث کی روشنی میں وہ بھی جنت کی کیاری بن جاتی ہے. اگر ہم اپنے چھت پہ اللہ کا نام لینے لگیں، وہ بھی جنت کی کیاری بن جاتی ہے. اب مجھے یہ بات کہنے میں کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، جن بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے، وہ گھر بھی جنت بن جاتا ہے، وہ بچے بھی جنت بن جاتے ہیں. لہذا اپنے بچوں کی بھی تربیت اچھی کریں اور اپنے گھروں کے ماحول کو بھی اچھا کریں. ہم جب یہاں پہ آئے اور اس سے پہلے میرے پاس جب کال گیا تو سب سے پہلے فون پہ یہی بتایا گیا کہ حضرت یہ 40ویں کی جو محفل ہے، اس محفل میں آپ کو بیان وہ چیزیں کرنا ہے جو آج کے ٹائم میں ہم سب لوگوں کے اندر خرافات کے نام سے منسوب ہے، جن کا شریعت میں کوئی اصل موجود نہیں ہے، یا جن کا شریعت میں کوئی چال و چلن نہیں ہے، جس کا شریعت سے کوئی سسٹم نہیں ہے. ان چیزوں کو ہم نے فرض و واجب سمجھ لیا. بے شک جو چیزیں ہمیں چھوڑ دینا چاہیے ان چیزوں کو ہم نے اپنے دل سے لگا لیا، اور جن چیزوں کو ہمیں دل سے نکال دینا چاہیے ان چیزوں کو ہم نے جو ہے دل سے نہیں نکالا ہے، بلکہ ان چیزوں کو اپنے پاس لائے ہیں، اور جن چیزوں کو اپنے سے دور کرنا چاہیے ان چیزوں کو سے بھی ہم دور نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ان چیزوں کے قریب ہو گئے. یوں سمجھ لیں ایک جملے میں کہ ہم شریعت اسلامیہ سے دور ہو کر کے ہم گناہوں کے دلدل میں ایسے پھنس چکے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین بھی ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے تو ہم سب سے بڑے عالم بن جاتے ہیں، اس کے علم کی کوئی ہم قدر ہی نہیں جانتے. بے شک یہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ میری چند باتیں وہ تھیں جو میں نے بیان کی، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ ایک عالم ہے، وہ جو بول رہا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بول رہا ہے. اور عالم کے علاوہ جو انسان کبھی مدرسے کی دنیا میں نہیں گیا، جو انسان کبھی قرآن اور حدیث سے شغف حاصل نہیں کیا، وہ انسان کچھ بھی بول لے، لیکن اس انسان کی بات ہم شریعت کے دائرے میں نہیں مان سکتے. اقالی صلاۃ و تسلیم کے دیوانوں، آپ سبھی لوگ سننے کے لیے موجود ہیں نا؟ انشاءاللہ غور سے سنیں گے تو خطبہ پڑھا جائے. اللہ کریم ہم سب کے اس بیٹھنے میں اپنا فضل شامل فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء عظمته أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الرؤوف الرحيم. کسی شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن،
عمرے دراز مانگ کر لائے تھے تا 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے، افلاک مانے چراغ، جس کو کہنے آسمان۔ جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے، وہ حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس پہ کچھ بیان کیا جائے، کچھ سیکھا اور سکھایا جائے، اس سے پہلے آئیں ہم اور آپ سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نبی محتشم نبی امم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس معطر منور متبرک بارگاہ میں والہانہ انداز میں درود پاک کا نشانہ پیش کریں، پڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ موت ایک ایسی چیز ہے جس موت کے بارے میں کسی کو کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، ہر ایک جگہ آپ کو اختلاف نظر آئے گا۔ اگر گھر میں 4 لوگ موجود ہیں تو چاروں میں اختلاف ہے، ایک دوسرے سے بنتی نہیں ہے۔ اگر محلے میں 2 مذہب کے رہنے والے ہیں ان میں اختلاف ہے، بنتی نہیں ہے۔ 2 بھائیوں میں اختلاف ہے، بہنوں میں اختلاف ہے، مذہب والوں میں اختلاف ہے، مسلک والوں میں اختلاف ہے، سوسائٹی والوں میں اختلاف ہے، زمینی استر پہ کام کرنے والوں میں اختلاف ہے، زمین آسمانی استر پہ کام کرنے والوں میں اختلاف ہے، علم والوں میں اختلاف ہے، بے علموں میں اختلاف ہے، عقل مندوں میں اختلاف ہے، ہوشیاروں میں اختلاف ہے، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں آپ اور دنیا میں جائیں تو آپ کو پتا چلے گا مسلمانوں میں اختلاف ہے، شیعوں میں اختلاف ہے، عیسائیوں میں اختلاف ہے، قادیانیوں میں اختلاف ہے، غیر مسلموں میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ چیز جائز ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے، کوئی کہتا ہے ایسا کرنا صحیح ہے، کوئی کہتا ہے ایسا کرنا نہیں صحیح ہے۔ ہر ایک چیز میں اختلاف ہے۔ وضو میں اختلاف لوگوں نے کر لیا، غسل میں اختلاف کر لیا ہے، والدین کی عظمتوں پہ اختلاف کر لیا ہے، قرآن کے عظمت پہ اختلاف کر لیا ہے، یہاں تک کہ قرآن کے مخلوق و غیر مخلوق کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے۔ اللہ کے وجود باری تعالیٰ کا لوگوں نے اختلاف کر لیا ہے۔ نبی کی عظمت پہ اختلاف ہے، نبی کی رسالت پہ اختلاف ہے، نبی کے علم غیب پہ اختلاف ہے، نبی کے مختار کل ہونے پہ اختلاف ہے، ولیوں کے تمام باتوں کے سننے پہ اختلاف ہے، ان کے مالک ہونے پہ اختلاف ہے، ان کے قادر قدرت ہونے پہ اختلاف ہے۔ دنیا کی ہر ایک چیز میں اختلاف ہے، لیکن میرے دیوانے ذرا سوچ، جب دنیا کی ساری چیزوں میں اختلاف ہے لیکن اختلاف دنیا کی کون سی چیز میں نہیں ہے، تو آپ غور کریں گے دنیا کی ہر ایک چیز میں تو اختلاف ہے، لیکن وہ کون سی چیز ہے دنیا کی جس میں اختلاف نہیں ہے؟ اب آپ ہر ایک مذہب کی کتاب کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہر ایک انسان کو پڑھ کے دیکھ لیں، ہر ایک کی عقل کو سمجھ میں لیں، لیکن کسی چیز میں آپ سمجھ کے آپ جانوروں سے پوچھیں گے اے جانور ذرا یہ بتا تجھے موت کا مزہ چکھنا یا نہیں؟ جانور بھی کہے گا مجھے کسائی کا بہت زیادہ ڈر ہے، مجھے گوشت کاٹنے والا کا ڈر ہے، مجھے قریشی کا ڈر ہے، کہیں وہ اپنی چاقو لے کر نہ آئے اور میرا گلا کاٹ دے، مجھے ذبح کر دے۔ آپ گھاس سے پوچھے جا کے اے گھاس ذرا یہ بتا تجھے اپنی جان پہ ڈر تو نہیں ہے؟ وہ گھاس جو ابھی ہری بھری ہے وہ بھی کہہ رہی ہے مجھے بھی اس بات کا ڈر ہے، مجھے بھی اس بات کے خلاف ہے کہ کہیں کوئی جانور والا نہ آ جائے مجھے چر لے، کہیں کوئی جانور والا نہ آ جائے مجھے کاٹ کے اپنے جانوروں کا کھانا بنا لے۔ ہر ایک چیز میں اختلاف ہے،
यहाँ तक कि मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के दीवानों, दुनिया के बारे में लोगों ने इख्तिलाफ किया है। कुछ कहता है कि धरती घूमती है, कोई कहता है कि धरती नहीं घूमती है, कोई कहता है आसमान घूम रहा है, कोई कहता है आसमान नहीं घूम रहा है, कोई कहता है चांद सूरज गर्दिश में है, कोई कहता है नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, दुनिया की जब हर एक चीज में इख्तिलाफ हो रहा है, आप किताबों को उठाकर देखें, एक ऐसी चीज है जिसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है। कादियानी कहता है मुझे भी मौत आनी है, ईसाई कहता है मुझे भी मौत आनी है, मुसलमान कहता है मुझे भी मौत आनी है, गैर मुस्लिम कहता है मुझे भी मौत आनी है, जानवर भी कह रहे हैं मुझे मौत आनी है, आकिल भी कह रहे हैं मुझे मौत आनी है, आलिम कह रहे हैं मुझे मौत आनी है, जाहिल कह रहे हैं मुझे मौत आनी है। यानी हर एक इंसान, हर एक जानवर, हर एक जानदार चीज इस बात में मुत्तफक है कि मुझे मौत आना है, मुझे मौत का मजा चखना है। जब हर एक चीज में इख्तिलाफ, मौत में इख्तिलाफ नहीं, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों आप जरा गौर करें, हम हर एक चीज को सीखने की कोशिश करते हैं, हर एक चीज को जानने की कोशिश करते हैं, उसमें इख्तिलाफ है। जिस चीज को जान रहे हैं उसमें इख्तिलाफ है। मौत जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, इसको कभी जानने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं समझा ये मौत है क्या चीज। हम तो ये समझ लेते हैं कि हमें दुनिया में हमेशा रहना है, और दुनिया में हमने अपनी जब ये अथॉरिटी बनाई, जब हमने अपना ये नजरिया, अपना ये दिमाग बनाया कि हमें हमेशा यहाँ रहना है, तो फिर हमने यहाँ से क्या किया, जुआ खेलना शुरू कर दिया, माशाअल्लाह शराब पीना शुरू कर दी, गलत बातें शुरू कर दी, और अपनी मौत को बिल्कुल भुला बैठे, ऐसे अपनी मौत को भुला बैठे, ऐसे अपनी मौत को भुला बैठे कि हम कब्रिस्तान से निकल जाए, हमारे होठों पे हंसी के अल्फाज आ जाते हैं, लेकिन हमारे आंखों से कभी आंसू नहीं आते। आप गौर करें जरा, ये क्या है मौत? मौत लज्जत को तोड़ देने वाली चीज का नाम है, ख्वाहिशात को खत्म कर देने वाली चीज का नाम है, जिस्म और रूह के दरमियान में जो ताल्लुक है, उस ताल्लुक को खत्म कर देने का नाम मौत।